اگر ایک موچی کا بیٹا 1854 میں یہ کتاب نہ لکھتا تو آج نہ تو آپ کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہوتا، نہ ہی کمپیوٹر اور نہ ہی آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جس نے انسانی سوچ کو زیرو اور ون میں تبدیل کر دیا۔ جیسا کہ ہم نے ہسٹری آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی سیریز کی پہلی قسط میں دکھایا تھا کہ انسان صدیوں سے سوچنے والی مشین کا خواب دیکھ رہا تھا، مگر اسے حقیقت بنانے کی چابی ریاضی کے پاس تھی، اور یہی کارنامہ سر انجام دیا جارج بول نے۔ مگر جارج بول سے پہلے 17ویں صدی کے فلسفی اور ریاضی دان لزبن بھی ایک لاجیکل مشین کا تصور پیش کر چکے تھے جو انسانی دلائل کو پرکھ سکے، سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کر سکے۔ لیبنیز نے بھی انسانیت کو یہ یقین دلایا تھا کہ سوچ کو مشینی شکل دی جا سکتی ہے، مگر ان تمام کوششوں کی بنیاد صرف اور صرف ایک سوال پر تھی: کیا انسانی سوچ کو ریاضی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اور یہی سوال آج کی جدید آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بنیاد بنا۔ پھر 19ویں صدی آئی اور جارج بول نے دنیا کو بولین لاجک کا تحفہ دیا۔ اس کا آئیڈیا بہت سادہ مگر انتہائی طاقتور تھا۔ بولین کا ماننا تھا کہ انسانی دماغ کی تمام کمپلیکس لاجکس کو صرف دو حالتوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: ہاں یا پھر نہ، سچ یا پھر جھوٹ۔ اس نے سچ کو 1 اور جھوٹ کو 0 کا نام دیا۔ لیکن المیہ یہ تھا کہ بولین کا یہ تصور تقریباً 150 سال تک کتابوں میں قید رہا۔ یہ ایک ایسی روح تھی جسے اپنے ہی جسم کی تلاش تھی۔ پھر وقت بدلا، انسان نے بجلی کو قابو کرنا سیکھا، اور پھر اچانک کسی نے محسوس کیا کہ ایک الیکٹرک سوئچ کی بھی تو دو ہی حالتیں ہوتی ہیں: آن یا پھر آف، یعنی 1 اور 0۔ یہی وہ لمحہ تھا جب جارج بول کا 150 سالہ پرانا خواب حقیقت بن گیا۔ خیالات کاغذ سے نکل کر مشین کی زبان میں ڈھلنے لگے۔ پہلی بار انسانی سوچ کو ریاضی کی زبان یعنی سمبولک لاجک میں لکھا جانے لگا۔ یہی بولین الجبرا تھا جس نے لاجک کو کمپیوٹنگ میں ڈھال دیا۔ انسانی عقل اور ریاضی کی یہ ملاقات انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ایجاد یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا پہلا قدم تھی۔ کمپیوٹر بننے سے پہلے ہی انسان نے اپنی سوچ کو کوڈ میں تبدیل کرنے کی تیاری مکمل کر لی تھی، اور یہ قدم ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر عظیم ایجاد کے پیچھے ایک چھوٹا